بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأرفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين آني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الميامين. واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں محمد علیہ حمد و ثنا و تعریف ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے شفاعت گنہگار کے لیے ایک مرتبہ پھر فرش ادائے فاطمی کا انعقاد کیا. مجلس ادا بعنوان ایام ادائے فاطمیہ ہے اور آج شب شہادت ہے اور اس عنوان سے یہ طول ہوتا گفتگو ہے. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس میں اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. آج اس موضوع کا مقدمہ سماعت فرمائیے. میں نے اس سلسلے مجالس کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید والفرقان حمید کی مختصر ترین سورہ کو سرنامہ سخن بنایا ہے. وہ سورہ جس سورہ میں پروردگار عالم اپنے حبیب پر کیے جانے والے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے. قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے الفاظ اور حروف کے اعتبار سے. جہاں یہ سورہ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے مختصر ترین سورہ ہے معانی اور مفہوم کے اعتبار سے اتنی ہی بڑی سورہ ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. میں جب آج سے غالباً 2 سال قبل میں نے ایام فاطمیہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو یہ اس سورہ کے عنوان سے میں نے تفصیل گفتگو کی تھی. پروردگار عالم کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر ہے نا ہمارا مزار گفتگو سماعت کرنے کے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا شان بے نیازی ہے, کیا عطائے پروردگار ہے کہ وہ پروردگار جو اپنے حبیب سے بے انتہا محبت کرتا ہے, وہ پروردگار جس نے اپنے حبیب کے لیے سورج کو بھی بنایا ہے, حبیب کے لیے چاند کو بھی بنایا ہے,
اپنے رسول کے لیے ستاروں کو بنایا ہے، اپنے رسول کے لیے لوح کو خلق کیا، اپنے رسول کے لیے قلم کو خلق کیا، اپنے رسول کے لیے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا، یعنی اپنے رسول کے لیے نعمتوں پہ نعمتیں خلق کرتا گیا، اپنے رسول کے قدموں پہ نعمتیں رکھتا گیا، لیکن تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول میں نے آپ کو لوح عطا کیا، کبھی پروردگار نے یہ نہیں کہا رسول آپ پہچانیے مجھے کہ میں وہ جس نے آپ کو قلم کا مالک بنایا، کبھی یہ نہیں کہا پروردگار کو ہے کہ جس نے آپ کو آسمان کا مالک بنایا، پروردگار کو ہے کہ جس نے آپ کو زمینیں عطا کی ہیں، یعنی نعمتوں پہ نعمتیں عطا کرتا رہا پروردگار، لیکن کبھی گنوایا نہیں، جتایا نہیں، لیکن آپ نہیں معلوم کہ اب کمال کی نعمت ہے، کوثر کی نعمت کہ وہ جو نعمتوں کو دیتا رہا کبھی گنواتا نہیں تھا، آج جب کوثر عطا کی ہے تو شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے حبیب میرا احترام کرو کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے نام۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہی پتہ حضرت ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اب جب آپ کو کوثر دے دیا تو اب بدلے میں آپ سے مجھے یہ چاہیے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ قربانی بھی کریں۔ یہ حبیب ہے، پروردگار عالم ہے، نعمتوں پہ نعمت عطا کی، کبھی گنوایا نہیں، جب گنوایا نہیں تو بدلہ کیسے مانگتا؟ نہیں پہنچا سکا جملہ بھائی، نعمتیں عطا کرتا ہے پروردگار، توجہ رکھیے گا، لیکن ہمیشہ کبھی گنوایا نہیں، جب گنوایا نہیں تو یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی میں نے عطا کیا تو بدلے میں مجھے یہ دیجیے، بلکہ ہر مرتبہ کہتا رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل نماز پڑھے لیکن ذرا کم پڑھا کرے، آرام بھی کر لیا کیجیے، یعنی ہمیشہ کہتا رہا ابھی اتنی عبادتیں نہ کرو بھائی، ذرا آرام کر لیا کرو، لیکن اب جب عظمت کوثر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا حبیب میں نے کوثر دیا نا تو اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ نماز بھی پڑھے اور قربانی بھی کرتے رہے۔ معمولی نعمت نہیں ہے، تمام نعمتیں ایک طرف، یہ کوثر کی نعمت ایک طرف، یقیناً یہ کوئی عظیم نعمت ہے جس کا ذکر پروردگار کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ ابھی نماز پڑھے، اپنے پروردگار کے لیے قربانی کریں، قربانی نہیں نہر کریں۔ قربانی کیا ہوگی؟ چھوٹے جانور کو بھی قربانی کر دیتے ہیں، زیور جسے ہم کہتے ہیں، لیکن نہر فقط اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ ایک جملہ پیش کروں نا آپ کے سامنے کسی بزرگ والے دین کا کہ پروردگار نے اپنے پاس جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ عطا کی اور کہا آپ جو زمین پہ سب سے بڑی قربانی ہے وہ قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، توجہ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ شان نزول کیا ہے اس صورت؟ شان نزول یہ ہے کہ مکہ شہر ہے اور مکے میں رسول اسلام پھیلا رہا ہے، توجہ چاہوں گا آپ، رسول اسلام پھیلا رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، کفر گھٹتا جا رہا ہے۔ جب لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو مسلمان بڑے خوش ہیں، رسول خوش ہیں، پروردگار مطمئن ہے، لیکن کافروں کا عالم یہ ہے کہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر ہر بندہ مسلمان ہو گیا تو ہماری آمدنی کا کیا ہوگا، ہماری کفر کا کیا ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کا کیا ہوگا۔ تو ان کی پریشانیاں بڑھ رہی تھی، مسلمان مطمئن ہو رہے تھے، اس لیے مسلمانوں پہ ظلم بھی کرتے تھے۔ ایسے دور میں جب اسلام بڑھ رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، 8 دن بھائی وہ مرحوم جس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ رسول ابتر ہے، اس رسول کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ میں مقدمہ بنانے کے لیے مجھے جملہ ایسے پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، میں تو کہہ یہ رہا تھا کہ پریشان نہ ہو، اس لیے کیونکہ رسول ابتر ہے۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ میں نوجوان بچوں کے لیے پیش کروں، بے اولاد، جس کی اولاد نہ ہو، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ جو اسلام پھیل رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے تو تم پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول تو ابتر ہے۔ کیوں کہہ رہا تھا ابتر؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی بتانا چاہتا تھا کہ اسلام اسی وقت تک رہے گا جب تک یہ رسول رہیں گے۔ جیسے ہی رسول اس دنیا سے جائیں گے اب اسلام پھیلائے گا کون؟ اب اسلام کو لوگوں تک پہنچائے گا کون؟ اب اسلام کی تبلیغ کون کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ رسول کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ میں کہوں اے آس پہ مائل اور اے کافروں مشرکوں، بھئی کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ جب اسلام پھیل رہا ہے تو اولاد نہیں ہے تو کیا وہ دوست تو ہے؟
مسلمان تو ہے بھائی، صحابی تو ہے جو رسول کی فضل میں بیٹھنے والے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے اولاد نہیں ہے، یہ کیوں خوش ہو رہے اولاد نہیں ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے نبی کا کوئی صحابی دین پہنچا دے، رسول کے بعد کوئی دوست دین کو آگے بڑھا دے، لیکن آج میں مالک کی اولاد آگی کہ میں کافر اور مشرک ضرور ہوں، لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ بعد رسول اسلام پھیلانے والی اولاد رسول ہوگی، اصحاب رسول نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد علی محمد کی رات۔ کافر ہوں، مشرک ہوں، لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ بعد رسول جو اسلام پھیلائیں گے وہ اولاد رسول ہوں گے۔ وہ جس نے حج ستم سہا، کبھی تکالیف کا احساس ہے، کبھی ہوجڑیاں سہی، کبھی سنگریزے سہے، کبھی پتھر سہے، لیکن کبھی بھی رسول نے اللہ کی خدمت میں شکایت نہیں کی۔ لیکن اب جب یہ ابتری کا تانا سنا تو دل کو ٹھیس پہنچی۔ پروردگار نے کہا ابھی آپ پریشان نہ ہو، یہ جو آج آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ مطمئن ہو جائیے۔ کوثر کی کیا مطلب ہے جو میں نے پیش کیا؟ اتنی عظیم نعمت آپ دیکھیے تھا کہ آپ نہ خاصا ایک مطلب کوثر کا سب نے لکھا، اور کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ کوثر سے مراد ہے حوض کوثر، یہی سنا ہے آپ نے؟ اسلامیات کی کتابوں میں یہی تو نظر آتا ہے کہ کوثر یعنی حوض کوثر، کہ پروردگار کہہ رہے حبیب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ ترجمہ آپ کی سینوں میں اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، سینوں سے زیادہ دماغ میں آنا ضروری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، شاید بات بات ہوتا ہے، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی اور میں کہوں مجھے پیاس لگی، کوئی انتظامیہ میں سے مجھے کہے مولانا پریشان نہ ہو، آپ کے پاس ابھی پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ مائک ہے نا آپ کے پاس، ہم نے آپ کو مائک تو دیا ہے، کہ بھائی پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ لوگ تو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کے پاس لباس ہے، امامہ ہے، مجھے بتائیے کہ کھول کے نہیں دیکھوں گا، تو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ مائک نعمت ہے، یہ لباس نعمت ہے، لیکن مجھے اب ان میں سے کسی نعمت کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت پانی کی ہے۔ تو جب تک مجھے پانی نہیں مل جاتا، یہ کسی نعمت کوئی نعمت میرے کام آنے والی نہیں ہے۔ بس جب عام عقل مند مسلمان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے وہ جو خالق کی عقل ہے وہ کہہ رہا حبیب یہ لوگ آپ کو بے اولاد کہہ رہے ہیں، ہم نے حوض کوثر عطا کیا آپ کو، تو پتہ چلا کہ یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر تو نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ کوثر سے مراد طاہرہ، کوثر سے مراد غازیہ، کوثر سے مراد مرضیہ، کوثر سے مراد عذرا، کوثر سے مراد صدیقہ، کوثر سے مراد فاطمہ زہرا، کوثر سے مراد نسل کثیر۔ پروردگار کہہ رہے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آج آپ کی اولاد نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا ہے، کوثر کی صورت میں، فاطمہ کی صورت میں، اور میں اللہ اللہ ہونے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آج تو کوئی اولاد نہیں ہے لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں کہیں کسی کی اولاد ہو نہ ہو، حبیب آپ کی اولاد ضرور نظر آئے گی۔ کسی کی اولاد ہو نہ ہو، حبیب آپ کی اولاد ضرور ہوگی۔ اور میں اللہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو میں نے اس قدر نسل کثیر عطا کی ہے کہ میں آپ کی نسل کو اتنا بابرکت بنا دوں گا کہ اپنی آخری قائم کو آپ ہی کی نسل میں رکھوں گا، اسی کی حکومت کو میں قیامت سے ملاؤں گا۔ میں نے نسل کثیر عطا کی ہے، میں نے بابرکت بنایا۔ پہلی گفتگو ہے اور حق ہے کہ آج شہزادی کونین کے نام پہ ان کے بیٹے کا تذکرہ ہوگا۔ امام آئیں گے، شاید میں نے کبھی یہ پیش کیا ہو آپ کے سامنے۔ کہاں سے آئیں گے امام کا ظہور؟ کہاں سے ہوگا؟ ظہور ہوگا تو ضرور ہوگا۔ کہاں سے ہوگا امام کا ظہور؟ آج بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، خانہ کعبہ سے ہوگا۔ امام کا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا، یقیناً طے شدہ بات ہے۔ میں کہوں پروردگار کی ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کعبے سے بھی کیوں ظہور ہو رہا ہے؟ پروردگار کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام میں حکمت موجود ہے۔ میں کہوں پروردگار یہ ماجرا مجھے سمجھا تو صحیح، سیدہ کی اولاد ہے نا تو جنت النبی سے ضرور ہو جاتا، رسول کا بیٹا ہے مسجد النبوی سے ضرور ہو جاتا، علی کا لال ہے نجف سے ضرور کروا دیتا،
منتقم کربلا تو کربلا سے ضرور ہوگا تھا، لیکن نہیں، پروردگار کہے گا ضرور ہوگا تو قائم کا کعبے سے ہوگا. لیکن پروردگار راز کیا موجود ہے؟ آج اپنے آواز قدرت ہے کہ میں اللہ ہوں اللہ، میرے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے ہیں. میں نے پہلے کو کعبے سے بھیجا تھا، آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا. پہلے کو بھی کعبے سے بھیجا تھا، میں آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا. پروردگار کہہ رہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کا کیا مقصد ہے؟ رسول کی نسل آگے بڑھانا. یہ جو رسول کی نسل آگے بڑھی ہے شہبازی کونین کے ذریعے بڑھی، متفق علیہ بات ہے. اور انشاءاللہ بات کی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے استعمال کرتے. یہ جو نسل رسول آگے بڑھی جناب سیدہ کے ذریعے، پروردگار کہہ رہے حبیب میں نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کی ہے تاکہ آپ کی نسل آگے بڑھے. فاطمہ عطا کرنے کے لیے کیا پروردگار عالم نے زمین پہ نور فاطمہ عطا کیے؟ بھئی فرق پہچانیے، میں کوثر کا فرق بتا رہا ہوں تمام نعمتوں سے. تمام نعمتیں وہ ہیں جو رسول کے قدموں میں آتی نہیں. کہاں شکریہ پہنچے آپ حضرات تک. پروردگار آسمان بناتا رہا، یہ نہیں کہا کہ رسول آپ کو آنا پڑے گا میرے پاس، میں نے آپ کے لیے آسمان بنا دیا. نہیں، بلکہ پروردگار نے کہا ابھی جہاں پر آپ ہو وہاں پہ آسمان آپ کو عطا کروں گا. ابھی جہاں پر آپ ہو وہاں پہ آیتیں آتی رہیں گی. ابھی جہاں جہاں آپ جاتے رہیں گے نعمتیں میں وہیں عطا کرتا رہوں گا. لیکن جب کوثر کی بات آئی تو پروردگار نے کہا ابھی اب معاملہ فاطمہ زہرا کا ہے، اب معاملہ کوثر کا ہے. اتنی بڑی نعمت میں عطا کر رہا ہوں تو میں زمین پہ عطا نہیں کروں گا، آپ کو معراج پہ آنا پڑے گا. آپ کو معراج پہ آنا پڑے گا. کوثر عطا کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے رسول کو معراج کروائی. معراج قرآن مجید میں معراج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے خدا جو اپنے بندے کو لے گیا ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد تک لے گیا. یعنی جب معراج کی بات آئی تو راز معراج پروردگار نے مسجد سے سمجھایا. معراج کی حقیقت ہے نور فاطمہ عطا کرنا. یعنی پروردگار کہنا چاہ رہا ہے نا کہ جب فاطمہ کی عظمت کو پہچاننا ہوگا تو مسجد سے پہچانا جائے گا. نہیں ذرا سا بیداروں میں جملہ پیش کر رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں پروردگار کہ جب فاطمہ کی عظمت کو سمجھنا ہوگا تو مسجد سے سمجھا جائے گا. میں نے دو مرتبہ مسجد بتائی ہے، لیکن اب جب بھی سیدہ کو سمجھنا تو مسجد سے سمجھنا. میں یہی تو ہوا مسجد نبوی سے سب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، تنہا بطول کا دروازہ بنایا گیا تھا. فاطمہ کی عصمت تو مسجد کے دروازے سے سمجھ آئے. سب کے دروازے بند. میں کہوں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ سب کے دروازے بند کر رہے ہیں. اتنے عظیم بڑے بڑے مسلمان ہیں، بڑی مشکلوں سے مسلمان ہوئے. وہ نہ پاتے کہ تلوار کے خوف سے ہوئے، لیکن وہ تو گئے ہیں. تو یا رسول اللہ تو یہ ناراض ہو جائے گا. یہ ناراض ہو گئے تو اسلام کی حکمت آگے کیسے بڑھے گی؟ یا اس کا کسی اور کا بھی دروازہ کھلا رکھے؟ نہیں، سب کے دروازے بند. طلحہ بطول کا دروازہ کھلا رہے گا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھلا رکھے، فقط جھانک کے دیکھیں گے مسجد میں. کہا کہ نہیں، پروردگار کا فیصلہ سب کے دروازے بند. طلحہ سیدہ کا دروازہ کھلا رہے. میں کہا یا رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے. حضرت رسول کا بھائی اللہ کا قاعدہ یہی تو ہے جس کو ناراض ہونا ہو جائے، سیدہ خوش رہے. جس کو ناراض ہونا ہوگا سیدہ راضی رہے. مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، بس سیدہ راضی رہے. بس پروردگار کے بھی اسی فیصلے کو ہم نے تھامے رکھا ہے. آزادار زنجیر کو لے کے ہلکا ماتم میں آ جاتا ہے، زنجیر کا ماتم شروع کرتا ہے. جس کو ناراض ہونا ہوگا سیدہ خوش رہو، سیدہ راضی رہو. جس کو ناراض ہونا ہو جائے. عظمتوں کی پہچان شہر کی معین کی کہاں سے ہوگی؟ بلال ہے نا، مسجد سے ہوگی. مجھے بتائیے آج کے دور میں اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ شخص کتنا میرے قریب ہو سکتا ہے، کتنا باعظمت ہو سکتا ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ عزاداروں کا تو قاعدہ ہی ہے کہ جو امام بارگاہ میں داخل ہو گیا ہماری نگاہوں میں عظیم ہو گیا. یعنی ہماری نگاہوں میں عظمتوں کا پہچان، عظمتوں کا معیار کیا ہے؟ امام بارگاہ یہی پہچان ہے. فرش ادا یہی پہچان ہے. حسینیہ یہی پہچان ہے ہماری نگاہ میں عظمتوں.
لیکن مجھے بتائیے اس دور میں کیا عظمتوں کی پہچان تھی؟ امام بارگاہ تو تھے نہیں، امام بارگاہ بنے 61 ہجری کے بعد، تو اس دور میں عظمتوں کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ تو علماء نے لکھا کہ ایک مسجد سے ہوتی تھی اور ایک کعبے سے ہوتی تھی. یعنی یا تو اگر عظمتوں کو پہچاننا ہوگا تو مسجد سے پہچانو، یا عظمتوں کو پہچاننا تو خانہ کعبے سے پہچانو. لیکن کیا کمال کی جوڑی بنائی ہے پروردگار عالم نے کہ پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے دونوں کو برابر رکھا ہے اور نہیں مساوا کو. ارے ان دونوں کو میں نے کچھ بنایا ہے تو اب سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ مسجد میں یہاں زوجہ کا دروازہ نمایاں نظر آیا ہے، کعبے میں وہاں شوہر کا دروازہ نمایاں نظر آیا. رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے کیا مطلب ہے؟ کوثر سے مراد میں نے ابھی پیش کیا نسل کثیر و خیر کثیر. خیر کسے کہتے ہیں؟ سوال تو ہے بھائی کہاں خیر تلاش کریں ہم جا کے؟ کون ہے خیر؟ کیا ہے خیر؟ تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں پروردگار نے خیر کا پتہ بتایا ہے. آواز قدرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورزق ربک خیر و ابقا. تمہارے پروردگار کا رزق خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ رکھیے گا، جو رزق ہے وہ خیر ہے. ہر خیر نکلے گا کوثر سے، کوثر میں فاطمہ. جو رزق ہے وہ خیر ہے، خیر ملے گا کوثر سے، کوثر میں فاطمہ. اب یہ رزق کیا ہے؟ کیا فقط کھانے پینے کو رزق کہتے ہیں؟ نہیں، ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے. مال رزق ہے، دولت رزق ہے، سلطنت رزق ہے، جاہ و حشم رزق ہے، عزت رزق ہے، کھانا رزق ہے، روٹیاں رزق ہے. رزق جو ہے وہ خیر ہے. خیر ملے گا کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ. یہ پروردگار کا فیصلہ سمجھ آیا. اب اگر مال چاہیے تو آنا پڑے گا در فاطمہ پر، اگر دولت چاہیے آنا پڑے گا در فاطمہ پر، حکومت چاہیے آنا پڑے گا در فاطمہ پر، سلطنت چاہیے آنا پڑے گا در فاطمہ پر، کھانا چاہیے آنا پڑے گا در فاطمہ پر، روٹیاں چاہیے آنا پڑے گا در فاطمہ پر. اگر روٹیاں بھی چاہیے تو آنا پڑے گا در فاطمہ پر. جو نہیں سمجھا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دوں بھائی یہی تو ہوا. غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے فرشتے روٹیاں لینے رسول کے گھر پہ نہیں بطول کے دروازے پر نظر آ رہا ہے. روٹیاں ملیں گی سیدہ کے دروازے سے. کیا حقیقت میں یہ روٹیاں ہیں جسے ہم اور آپ روٹی سمجھ رہے ہیں؟ کیا واقعاً روٹی ہی ہے؟ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ روٹیاں نہیں ہیں. پروردگار ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. جب کوئی زائر وہاں سے آتا ہے اور آپ اس زائر سے سوال کریں کہ جب زیارت پہ گئے تھے تو کیا امام کے دسترخوان پہ گئے نہیں گئے؟ کیا مضیف پہ گئے؟ کیا بالکل یہ کہے گا کہ ہاں میں دسترخوان پہ ہو. کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھئے جب تم دسترخوان پہ گئے تو تمہارے سامنے کیا کیا آیا؟ وہ کیا بتائے گا کہ اتنی روٹیاں ہیں میرے پاس. جب وہ یہ بتائے گا کہ وہ اعلیٰ قسم کے چاول کے دانے ہیں نہیں، بلکہ اگر صاحب بصیرت ہوگا تو کہے گا بھائی تورق آیا تھا میرے پاس. نہیں ذرا یہ منزل آگے بڑھیں گے. بھائی صاحب بصیرت ہوگا اور اگر معرفت کی نگاہیں رکھتا ہوگا تو کیا کہے گا؟ تورق آیا ہے. اس کا مطلب ہمارے ذہنوں میں قاعدہ بنا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کا رزق معصوم کے دروازے سے دور ہوتا ہے تو وہ روٹی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کا رزق غیر معصوم سے جڑ جاتا ہے وہ تبرک بن جاتا ہے. تو یہی تو میں نے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے فرشتے روٹیاں لے کے نہیں جا رہے، تبرک لے کے جا رہے ہیں. تبرک لے کے گئے. اور کہاں لے کے گئے تبرک؟ کیا سنا ہے آپ نے آج تک؟ یہی سنا. کہاں لے کے گئے؟ جنت میں لے کے گئے. تبرک گیا ہے جنت میں. میرا دل کہتا ہے کہ جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے کھانے پینے کا اسباب موجود ہو رہے ہیں. 3 دن کا سیدہ کے گھر کا تبرک ہے اور اتنی برکت ہے کہ جنتی ہمیشہ کھانے والا ہے. 3 دن تک روٹیاں گئی اور اتنی برکت کہ جنتی ہمیشہ کھائے گا. یعنی اتنی برکت ہے در فاطمہ زہرا سے ملنے والے تبرک میں. جنت میں گیا ہے نا یہ تبرک. تمہیں جملہ کرو پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے بھائی تم یہ سمجھ لو کہ میں فاطمہ کے گھر سے تبرک منگوا کے تمہارے کھانے پینے کے اسباب مہیا کر رہا ہوں. اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک تم زمین پہ تھے تو بھی فاطمہ کے ٹکڑوں کو
جب بھی سیدہ کے ٹکڑوں پہ بولو گے. تبرک کہاں گئے؟ جنت میں. جنت کے کتنے تعارف ہیں؟ بہت سارے تعارف. جنت وہ مقام جہاں خلد ہے، جنت وہ مقام جہاں عدن ہے، جنت وہ مقام جہاں سلسبیل ہے، جنت وہ مقام جہاں باغات ہے، جنت وہ مقام جہاں نہریں ہیں، جنت وہ مقام جہاں حوریں ہیں، جنت وہ مقام جہاں غلمان ہے. اتنے سارے تعارف سن رکھے ہیں آپ نے. ایک تعارف کا اضافہ کروں، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سیدہ کے گھر کا تبرک ملتا ہو. جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سیدہ کا تبرک ملتا ہو. تو اب بھی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم فرشتہ کو جنت کیوں کہتے ہیں، ہم امام بارگاہوں کو جنت کیوں کہتے ہیں، ارے بھائی کیوں نہ کہے جنت کہ یہاں بی بی فاطمہ کا تبرک ہے اور وہاں پر بھی فاطمہ کا تبرک ہے. تبرک مل رہا ہے، سیدہ کے گھر سے تبرک جا رہا ہے. اس قدر عظیم بیوی ہے، اس بیوی کے بارے ادراک ممکن نہیں ہے. فضیلتوں جملہ کہو. رسول خدا نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا، اے علی، اللہ نے 3 فضیلتیں آپ کو ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور مسلمان کو عطا نہیں کی. یہ اللہ کا رسول مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے علی 3 فضیلتیں آپ کو ایسی ملی کہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. علی کی فضائل ہر کسی سے برداشت تھوڑی ہوتے ہیں. وہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. پھر سے اللہ کے رسول نے علی کی فضائل سنانا شروع کر دی ہے. اور خدا کی قسم بڑا لطف آتا ہے کہ جو چل رہا ہے اسے مزید چلایا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا، بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو، تم تو اس بات پہ الجھ رہے ہو کہ وہ فضیلت ہمیں کیوں نہیں ملی، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 3 فضیلت علی کو ملی ہے وہ کسی اور کو تو کیا، وہ تو مجھے بھی نہیں ملی ہے. وہ تو مجھے بھی نہیں ملی. کون سی فضیلت؟ کہا علی اوتیتا دہرم مصری، پروردگار نے جیسا سسر آپ کو عطا کیا ویسا مجھے بھی عطا نہیں کیا. بہت خاموشی سے سن لیا آپ نے یہ جملہ. کیا کہا؟ اے علی، جیسا سسر آپ کو ملا ویسا تو مجھے بھی نہیں ملا. یہ کہاں کہہ رہے رسول؟ کہاں سننا پہنچے آپ تک؟ حبش کی کسی گلی میں جا کے رسول کہہ رہے ہیں؟ کیا مکے میں جا کے لوگوں کے نگاہوں سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں. سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی، جیسا سسر آپ کو ملا ویسا تو مجھے بھی نہیں ملا. ارے بڑے بڑے عظیم صحابی بیٹھے، بال کی کھال نکالنے والے بیٹھے. بھائی کوئی تو کہہ دیتا یار سن لیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جیسا سسر علی کو ملا. بلکہ آپ نے تو اپنی ایک بیٹی کی شادی علی سے کی ہو، اس پرانے سے تو 2 کی شادیاں کر دی ہے. بھائی علی تو ایک مرتبہ داماد ہے، وہ تو 2 داماد ہے آپ کے. لیکن کسی نے نہیں اعتراض کیا. بھائی سب کا خاموش رہنا رسول کا بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی، علی کے علاوہ کوئی داماد نہیں تھا. یہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ملی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. جیسے سسر آپ کو ملے ویسے تو مجھے بھی نہیں ملے. بیٹا تمہارا اے علی، جیسی صدیقہ زوجہ آپ کو ملی ہے ویسے تو مجھے بھی نہیں ملی ہے. جیسی صدیقہ زوجہ میری بیٹی فاطمہ جیسے آپ کو ملی. اب یہاں پہ کچھ لمحوں کے لیے میں توقف سامنا بتا دوں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ ایک فرق کیا ہے علماء نے. فتح الباری فی شرح البخاری. صدق کے معنی ایک یہ کہ الصدق وہ مطابقۃ القول بالقلب. صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق یعنی زبان اور دل کا ایک ہونا. یعنی جس کا زبان اور دل ایک ہے وہ صادق و صدیق ہے. جس کا زبان اور دل ایک نہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن صدیق نہیں ہو سکتا. جس کا زبان و دل ایک ہو وہ صادق. اور زبان و دل میں یکجہتی نہ پائی جاتی ہو تو اسی کو منافقت کہا جاتا ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسی صدیقہ زوجہ آپ کو ملی ویسی کسی کو نہیں ملی. یعنی رسول نے زہرا کو صدیقہ کہا. یعنی رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ زہرا کا زبان و دل ایک ہے. نہیں پہنچ نہیں پاتا. ایک لمحہ میرے ساتھ دیجیے. میں رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زہرا کا زبان و دل ایک ہے. جس کا زبان و دل ایک ہوتا ہے مجھے بتائیے کبھی غلط بات کر سکتا ہے وہ؟ میں اگر آپ کے سامنے کوئی غلط بات کروں تو چاہے زبان سے میں کہہ دوں، اقرار کر دوں، دل تو گواہی نہیں دے گا. دل تو جانتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدیق ہوتا ہے وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا. جو صدیق صدیقہ ہوتی ہے کبھی غلط دعویٰ نہیں کرتی. تو مجھے بتائیے جسے رسول نے صدیقہ کہا اس نے کیسے غلط دعویٰ کر لیا؟ تو اب دو ہی صورتیں نظر آتی ہے، یا تو تم نے زہرا کے بخش میں یہ معاملہ بنایا ہے، یا تم نے فقط بطول کا انکار نہیں رسول کا بھی انکار کیا ہے. معاملہ فقط بطول کے انکار کریں گے، رسول کا بھی انکار. اگر نہیں جیسی صدیقہ روز آپ کو ملی ویسے تو مجھے بھی نہیں ملی. چلیں بات ہے کہ پیش کروں گا کیوں. مسجد نبوی ہے، رسول نماز پڑھا رہے، اتنے میں ایک شخص داخل ہوا، آنے کے بعد کہنے لگا، یہودی تھا، اے رسول، رسول کو نہیں نام لے کے مخاطب، آپ نے ان سے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ میں واپس کی تھی، وہ قرضہ پلٹائیے. رسول نے کہا میں تو تمہیں تمہارا قرضہ پلٹا چکا ہوں، میں تو تمہیں تمہارا قرضہ دے چکا ہوں. یہ جو رسول نے اقرار کیا اس میں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ رسول نے قرضہ لیا تھا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ واپس پلٹایا ہے یا نہیں پلٹایا. کہ اچھا آپ نے واپس پلٹا دیا؟ کہ بالکل میں تمہیں تمہارا قرضہ دے چکا ہوں. فتلقى البينة. اس یہودی نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو لے آئیے کوئی گواہ. کوئی ہے آپ کے پاس گواہ جو اقرار کرے یا گواہی دے کہ ہاں آپ نے میرا قرضہ پلٹایا؟ رسول نے یہ معاملہ جو قرضہ پلٹانے کا تھا عالم تباہی میں کیا تھا. مسلمانوں کے اندر مخاطب ہوئے تب ایک کون ہے جو میری گواہی دے گا؟ پورا معاملہ اب بگڑا اس طرح سے کہ بالکل خاموش ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. پن ڈراپ سائلنس، کسی کی آواز نہیں نکلی. اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ وہ کیسے کہہ رہے، وہ اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ کیسے سیدنا کے خلاف ہو گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کے ساتھ بیٹھنے والے بطول کے لیے گواہی نہ دیں؟ تو میں کہوں گا نا کہ خاموش ہو رہے ہو، ذرا اس واقعے کو دیکھو اور سمجھو کہ بطول کی گواہی کو تو چھوڑو، یہ تو وہ جو رسول کو گواہی کے لیے آنے نہیں آ رہے ہیں. تو رسول کے لیے گواہی نہیں دے رہے. رسول نے مخاطب کیا، اچھا آپ گواہی دیں گے؟ کسی حضرت سے کہا سفید داڑھی والے کہ کیا آپ گواہی دیں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں. جب میں نے دیکھا ہی نہیں تو بغیر دیکھے چھوٹی گواہی کیسے دے دوں؟ دوسرے سے پوچھا آپ گواہی دیں گے؟ کہ میں نے بھی نہیں دیکھا. تیسرے سے پوچھا کیا آپ دیں گے گواہی؟ کہیں گے یا رسول اللہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے میں گواہی کیسے دے دوں؟ پورا مجمع خاموش تھا. خزیمہ بن ثابت کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کا کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سب قرضہ پلٹا دیا ہے. رسول نے مسکرا کے کہا اے خزیمہ تم نے بھی تو مجھے پلٹاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ بھائی آپ نے کہا جنت ہے میں نے بغیر دیکھے مان لی، آپ نے کہا دوزخ ہے میں نے بغیر دیکھے مان لیا، آپ نے کہا آگ ہے میں نے بغیر دیکھے مان لیا، آپ نے کہا برزخ ہے میں نے بغیر دیکھے مان لیا. تو بھائی جب وہاں کی بغیر دیکھے مان رہا ہو تو یہاں کی بغیر دیکھے کیوں نہیں مان سکتا ہو؟ اس وقت رسول نے کہا چونکہ خزیمہ نے مجھے صادق کہا لہذا خزیمہ آج سے خوش شہادتین ہے. یعنی جس مقدمے میں خزیمہ گواہی دے تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خزیمہ کے ساتھ دوسرا گواہ مانگے. اب میں جملہ پیش کروں جس کے لیے میں نے یہ واقعہ پیش کیا آپ کے سامنے. خزیمہ نے چونکہ رسول کو صادق و صدیق کہا تھا لہذا مسلمانوں کو اجازت ہے کہ خزیمہ کے ساتھ گواہ مانگے. بھائی میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں جو رسول کو صدیق کہے جب اس کے ساتھ گواہ نہیں مانگے جا سکتے، جسے رسول صدیق کہے اس سے کیسے گواہ مانگے جا سکتے ہیں؟ چلیے بات آپ یہ صدیق آج آپ کے اندر پہنچانا تھا. اسے کہتے ہیں صادق و صدیق. علماء نے فرق کیا صادق میں اور صدیق میں. صادق کون؟ صادق وہ کہ جو واقعے کے مطابق بات کرے، یعنی جس کا بیان مطابق واقع ہو. یعنی صادق کو سچ بولنے کے لیے واقعے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ باہر آئے کوئی پوچھے بھئی یہ اتنے افراد کیوں جمع ہیں، آپ بتائیں بھئی مجلس شہرازی قرآن ہو رہی ہے. تو چونکہ آپ کا بیان واقعے کے مطابق تھا، یعنی مجلس ہو رہی تھی اور آپ نے وہی بیان کیا، لہذا آپ صادق. جملہ کہوں صادق وہ کہ جس کا بیان مطابق واقع ہو، لیکن صدیق وہ کہ جس کے بیان کے مطابق واقع ہوتا چلا جائے. آسان کرو جملے کو. یعنی صادق کو سچ بولنے کے لیے واقعے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو صدیق یا صدیقہ ہو جاتے ہیں پھر انہیں سچ بولنے کے لیے واقعے کے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہہ دیتے
واقعہ ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہی تو ہمارا افتخار ہے کہ ہم نے جسے بھی صدیقہ کہا اس کے بچوں نے کہا تھا اماں کا عید ہے ہمارے کپڑے کہاں ہیں. تو چونکہ صدیقہ نے کہا تھا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں, پروردگار نے رضوان کو بھیجا, اے رضوان زمین پہ صدیقہ نے کہہ دیا درزی بن کر جانا پڑے گا. صدیقہ نے کہہ دیا ہے جانا پڑے گا. کئی روایت ہے اس بات کی. ایک روایت جس کی مجھے میں پیش کر رہا ہوں. رضوان آجا کہاں پر در سیدہ آنے کے بعد دھک الباب کیا. کسی کنیز نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ جواب کیا دیا؟ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. کیا لطف ہے خدا کی قسم اس جملے پر, میں حسنین کا درزی ہوں. میں مثال دیتا ہوں شاید قریب ہو جائے. کسی شخص کے پاس 2 عہدے ہیں, کسی اسکول کا پرنسپل بھی ہو اور علاقے کا کونسلر بھی ہو. کبھی اس کے تعارف کی بات آئے گی تو مجھے بتائیے چھوٹے عہدے کے ذریعے تعارف ہوتا ہے یا بڑے عہدے کے ذریعے تعارف ہوتا ہے؟ بتائیں گے بھائی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی میرا تعارف ہو تو بڑے عہدے کے ذریعے ہو. کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ چھوٹے عہدے کے ذریعے بھی تعارف ہو. رضوان کے پاس بھی 2 عہدے ہیں, ایک رضوانی جنت, ایک حسنین کا درزی ہونا. لیکن جب تعارف کی بات آئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رضوانی جنت ہوں, بلکہ کہنے لگا میں حسنین کا درزی ہوں. تو پتہ چلا ہماری نگاہ میں رضوان بڑا بڑا عہدہ ہے, لیکن رضوان کی نگاہ میں حسنین کا درزی بن جانا بڑا عہدہ ہے. حسنین کا درزی. رضوان جانتے کسے کہتے ہیں؟ کون ہے رضوان؟ رضوان وہ ملک جسے داروغہ جنت کہا گیا, جنت کے دروازے پہ کھڑا ہونے والا فرشتہ جس کے ہاتھ میں رضائے پروردگار کی چابی ہے, جسے چاہے جنت میں جانے دے, جسے چاہے جنت میں جانے سے روک دے. اتنا عظیم فرشتہ, معمولی فرشتہ نہیں, اتنا عظیم فرشتہ جب در بطول پہ آ رہے تو کہہ رہا میں حسنین کا درزی ہوں. میں کہوں اے رضوان درزی بننے سے رتبہ کم نہیں ہوا, درزی بننے سے احترام کم نہیں ہوا, ایک مرتبہ میں کمی نہیں آ رہی. توجہ رکھیے گا, تو درزی بننے سے رتبہ نہیں توڑا. آج اپنے رضوان جنت جواب دے بھائی تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ میں درزی ہوں؟ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ میں کس کا درزی ہوں. ارے بھائی کس کا درزی ہے؟ کہ حسنین کا درزی ہوں. اچھا تو حسنین کا درزی بننے سے رتبہ نہیں کرتا, یہی تو آواز آئے گی نا بھائی ان کا درزی بننے سے میرا رتبہ کیسے گھٹ سکتا ہے جب ان کا ناکا بننے سے رسول کا رتبہ نہیں گھٹا کرتا ہے. ایسے میرا رتبہ کم ہو سکتا ہے, ان کا ناکا رسول بنے تو رسول کا رتبہ کم نہ ہو. میں تو پھر درزی بن کر آیا. رضوان جنت سے آیا, لباس کہاں سے آیا؟ علماء نے دیکھا کہ لباس بھی جنت سے آئے. کیا جنت سے لباس زمین پہ آ سکتے ہیں؟ جب پہنچ گئے ان کی بصیرت کو سنا. جب قاری قرآن جھوم جھوم کے تلاوت قرآن کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں کا کے اٹھ جاتا ہے کہ آدم اور ہوا سے ترکے ہونا ہوا. پروردگار نے کہا آدم اب جنت چھوڑنا پڑے گی. آدم جنت سے جا رہے ہیں, آواز قدرت ہے آدم یہ جو لباس آپ نے پہنا ہے نا یہ جنت کا لباس ہے, یہ لباس زمین میں نہیں جا سکتا. ہمارا قاعدہ ہے جنت کا لباس زمین میں نہیں جائے گا. قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, آدم اور حوا جنت کے پتوں کو لپیٹ کے زمین پر آئے. میں کہوں پروردگار یہ تیرا قاعدہ اٹل ہے, کبھی تیرا قاعدہ ٹوٹے گا تو نہیں, یہ قاعدہ ہمیشہ رہے گا نا کہ جنت سے لباس زمین پہ نہیں جا سکتا. آوازیں کو جائے گی کہ نہیں میرا قاعدہ ہمیشہ کے لیے ہے, کبھی بھی جنت میں رہنے والوں کو یہ لباس زمین پہ نہیں جا سکتا. اگر پروردگار پہ یہاں پہ ماجرا کیوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ آدم کو زیادہ ضرورت تھی لیکن تو نے لباس نہیں اتارا, یہاں حسنین کی فقط خواہش تھی لیکن لباس زمین پہ آیا. آج اپنے آوازیں کو جائے میں انسانیت کے پہلے دن ہجریہ کو بتانا چاہوں کبھی بھی اپنا مقابلہ حسنین سے نہ کرنا. اور تم لاکھ محنت کے بعد جنت میں رہنے والے ہو سکتے ہو, یہ جب سے ہے اس وقت سے سردار جنت ہے.
کبھی بھی ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور جو مالک ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے پہنے، چونکہ وہ مالک ہے. بھائی مالک ہے نا. مثال دوں، میں مثال کے طور پہ کسی کے گھر قیام کروں، وہ میرے رہنے کے لیے بہترین انتظام کرے، بہترین گدا لگائے، بہترین تکیہ بچھائے، اور پھر اس کے بعد میں جب وہاں سے جانے لگوں تو تکیے کو اپنے ساتھ رکھ کے جانے لگوں، تو وہ مالک کہے گا نا مولانا آپ اس وقت تک تکیے پہ سو سکتے تھے جب تک میرے پاس رہ رہے تھے، لیکن چونکہ آپ مالک نہیں ہو اس تکیے کے، لہٰذا آپ جب جا رہے تو تکیہ یہیں پہ رکھنا پڑے گا. لیکن وہ جو لباس میرا تھا تو میں وہاں پر بھی پہن سکتا تھا، گھر پہ آنے کے بعد بھی پہن سکتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم اس سے بڑھ کے کیا سمجھانے کی ضرورت ہے. بھائی آدم جنت میں رہنے والے تھے تو جب تک وہاں رہ رہے تھے جب تک میرا لباس تھا، لیکن حسنین رہنے والے نہیں تھے، سردار جنت ہے، مالک جنت ہے، تو اب ان کی مرضی ہے، چاہے تو کپڑے وہاں پر پہنے، چاہے تو زمین پہ منگوا لو. مرضی ہے، چاہے تو یہاں پر پہنے، چاہے تو وہاں جا کر پہنے. ایک جملے سے آ جاؤں گا منظر مسائل کے لیے. وہ عظیم دروازہ جس دروازے میں فرشتے روٹیاں لینے آ رہے ہیں، کپڑے دینے آ رہے ہیں، اتنا عظیم دروازہ، اتنا عظیم گھر جس گھر سے پوری کائنات کا نظام چلا کرتا ہے. عظمتوں کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ 6 مہینے تک رسول جب نماز پڑھنے جاتے اور آتے تھے تو در بطول پہ کھڑے ہو کے ادب سے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. نہیں معلوم ایسا کیا ہو گیا کہ جس دروازے کا اتنا احترام تھا، بعد رسول اسی دروازے پر مسلمان جمع ہے. اچھا تم آ گئے. معاشرہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ، وقت آخر ہے، رسول گھر میں داخل ہوئے، جناب خدیجہ انتہائی کمزور ہیں، اپنے مقام سے اٹھنا چاہتی ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتی. رسول نے خدیجہ کو آرام دلایا، کہا خدیجہ میں جانتا ہوں کہ آپ بے احترامی نہیں چاہتی، اے خدیجہ بیمار ہے، آپ آرام کیجیے. رسول بیٹھ گئے جناب خدیجہ کے پاس اور کہنے لگے اے خدیجہ آپ نے اتنے احسان کیے ہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں اور میں آپ کو عطا کروں. جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی آپ وہ چیز پہلے پوری کر دیا کرتے. یا رسول اللہ مجھے حاجت ہی نہیں. رسول نے کہا کہ نہیں خدیجہ آج میرا دل ہے آپ مجھ سے کچھ مانگیں میں آپ کو عطا کروں. ہاں روایت کہتی ہے جناب خدیجہ کچھ دیر توقف کرنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنی امت سے کہیے گا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھے، کہ میری 5 برس کی بیٹی، اپنی امت سے کہیے گا کہ میری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ جملہ نہیں معلوم رسول کے دل پہ کیسے گزرا. رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جناب خدیجہ تیرا بیمار ہے نا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کوئی ایسی خواہش تو نہیں کی کہ آپ بھیجا فرمائیں، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتی ہوں. رسول نے کہا خدیجہ ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان تھا. اب جو جناب خدیجہ نے رسول کے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو دیکھ کے تڑپ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، یہ کس ضعیفہ کو دکھا رہا ہے؟ یہ کون سی ضعیفہ ہے کہ جو گھر کے سر میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی کمر جھکی ہوئی ہے، بال سے پیر ہے، ایسا کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی. رسول نے گرے کر کے کہا خدیجہ ذرا پہچاننے کی کوشش کیجیے، ارے یہ کوئی اور نہیں ہے آپ کی
सवार हाथों में नेजा लिए कहीं जा रहे हो। मैंने परेशान होकर कहा क्या मदीने में जंग हो गई है? अरे ये इस कदर घोड़सवार कहाँ जा रहा है? बताया गया कि ये कहीं और नहीं, ये रसूल की बेटी के घर पे हमला करने जा रहे हो। ये जो वो अजीम दरवाजा, जिस दरवाजे को मलकुल मौत रख के इजाजत हो, वो दरवाजा जिस दरवाजे पर रसूल सलाम करे, वो दरवाजा जिस दरवाजे का ये एहतराम करे। अरे जमीन क्यों न फटी, आसमान क्यों न टूटा, उस दरवाजे पे 4000 मलाईन खड़े हैं। दरवाजे की एक जानिब तन्हा फातिमा अली की मुहाफिजा बन के कह रही है, अरे मुसलमानों मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे नबी की बेटी। अजरतुल मामूल्लाह बड़ा सख्त है शैतानी कौन की मुसीबत पड़ने और सुनने, लेकिन अजीजों हमारे ज़माने से तवस्सुल करते हैं जब ये पेश करूं। आज जुम्मे के दिन गुजारा ना आपने, मैं कहूं ऐ मौला मुझे नहीं मालूम शब-ए शहादत आप कहाँ पर है, लेकिन मौला लम्हे भर के लिए ज़रा मजलिस में नज़र करम को रखिएगा। यहाँ आपके नाम लेने वाले अज़ाना, आपकी जनता के नाम पे आंसू। अजरकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, दरवाजे पे एक खाना शहबादी कौन है, दूसरी जानब मुसलमान खड़े हैं, और मुसलमानों ने कहा फातिमा अली के बारे में तो मगर मैं घर का आग लगा। अहले सुन्नत के कई हवाले हैं, एक मोतबर आलिम ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, कहा होगा लेकिन लगे नहीं होगी। मैं कहूँ ऐ लोगों, अरे पहचानो इसी जुमले से जो ये कह सकता हो कि मैं बिन्ते रसूल का घर जला दूंगा, उससे बढ़ के जालिम और कौन होगा? कहा फातिमा अली को बोलो, वरना घर को आग लगा देंगे। जनाब सैयदा ने कहा इस दरवाजे को आग लगा दो। हाँ, जिस दरवाजे के पीछे रसूल की बेटी बैठी, कहा मुसलमानों मैं नबी की बेटी हूँ, इस दरवाजे को आग लगाओगे? कहा और नबी की बेटी हो तो नबी की बेटी से मैं पहले दरवाजे को आग लगा दूंगा। किसी जालिम ने कहा अली को बाहर भेजो। बीबी ने कहा इस दरवाजे को आग लगा दो। रसूल के छोटे छोटे नवासे रहते, अगर रहते हो तो रहते रहो, मैं खुद भी आग लगा दूंगा। लेकिन ज़हरा ने दरवाजा में खोला, अब विलायत की मुहाफिजा करके नारा खड़ी है। उस जालिम ने फकत कहा नहीं, लकड़ियों को जमा करना शुरू किया। बिन्ते नबी का दरवाजा, लकड़ियां जमा हो रही है, लकड़ियों में आग लगाई गई, दरवाजा जलने लगा। अल्लाह वही खुरासानी पढ़ते हैं, हर दरवाजे से बढ़ के वो मुसीबत थी, उस दरवाजे में निकलने वाली नींद की थी। अरे आपकी वजह से वो नींद सोच हो गई। जब दरवाजा गिरा, वो नींद पहले वैसे जला में बेहोश हुई। एक सरा बिन्ते नबी की बुलंदी, खुजीनी बिज़ा, आप ऐसा मुझे संभाल मेरा मौसम से। अजरकुम अल्लाह। परवरदिगार कोई हम न दे सवाल कभी किसी मुसीबत में मेरा अजीजों मुझे पेश करने वाला बोझ मिला। आपने सुना है ना बीबी की पसलियां टूटी, रोने के लिए एक जुमला भी काफी है करामत के लिए। जब कभी किसी इंसान के जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो हकीम और तबीब बताते हैं कि जब जब वो हड्डी हरकत में आती है उसे तकलीफ होती है। लेकिन अगर किसी की पसली टूट गई तो अब उसकी एक एक सांस तकलीफ बन जाती है। तो वो जब जब सांस लेता है तो उसे अहलियत होती है कि उसकी पसली टूटी। अरे बुजुर्ग आलम दीन का कौन साहब पहले में पेश किया, अभी पेश करूं। जानते सैयदा की पसलियां टूटी नहीं है, ये न कहा करो सैयदा की पसलियां टूटी। उन्होंने मिसाल देके समझा। हाँ जरा सा सांस लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ अगर कांच की जान को जमीन पर फेंकेंगे तो कहा जाएगा ये कांच का जाम टूट गया। लेकिन अगर उसी कांच पे आप चढ़ चढ़ के आगे बढ़ते चले जाओ